اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے مکہ کے بڑے تاجروں میں سے مکہ کے بازاروں میں بڑی بڑی منڈیاں لگی کرتے تھے، اس میں ان کا کاروبار تھا، کپڑے کو بیچتے تھے۔ اسی دوران اطلاع ملی ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ قربان جاؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر سب کچھ چھوڑا، اپنا کپڑا، کاروبار، ساری چیزوں کو، باغوں کو وہیں پہ چھوڑا اور سیدھا میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے۔ بس اتنی بات کہی، اے محمد آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ میرے محبوب نے کہا ہاں میں نے نبوت کا اعلان کیا، پھر کوئی دلیل نہیں مانگی، بغیر دلیل کے اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ ایک واحد شخصیت ہے جسے ابو بکر صدیق ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب سورج نکلتا ہے اس کی کرنیں سب سے پہلے بلند عمارتوں پر پڑتی ہے۔ میں قربان جاؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر جب مکہ میں نبوت کا سورج طلوع ہوا، اس کی کرنیں سب سے پہلے جس پر پڑی ہے اسے صدیق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے فطرتاً مسلمان اور نیک طبیعت کے مالک تھے۔ اب کاروبار بھی کرتے تھے، ملکوں کا سفر لیکن میرے دوستوں جہاں بھی جاتے اگر یہ پتہ چل جاتا کہ اس علاقے میں کوئی نیک آدمی رہتا ہے، کوئی نیک شخصیت رہتی ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس نیک آدمی کے پاس جاتے، اس سے دعائیں لیتے۔ اور یہ میرے دوستوں نیک آدمی کی صفت ہوا کرتی ہے۔ جو آدمی نیک ہوتا ہے اس کو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے مجھے کوئی اللہ والا مل جائے، کوئی نیک آدمی مل جائے، اس کی صحبت میں بیٹھ جاؤں تاکہ میرے اندر کی مزید اضافہ ہو، اللہ کا قرب ملے، اللہ سے نال۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یمن کے علاقے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پتہ چلا یہاں ایک نیک شخص، نیک بزرگ آدمی رہتا ہے۔ عبادت کرو، ہم اپنے بچوں کا ملائیں، اپنی عادت بنائیں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ جتنا نیک لوگوں کے قریب ہوں گے اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ میں پہلے مسلمان کی صرف عرض کر رہا ہوں، آگے چل کے مجھے کچھ باتیں رکھتے ہیں۔ وہاں پہ گئے، شیخ سے ملاقات ہوئی، 390 سال عمر ہے شیخ، پلکوں کے بعد چہرے کے اوپر ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خدمت میں گئے، سلام کیا، مختصراً سلام و جواب کے بعد تعارف ہوا، لیکن تعارف کے بعد اس نیک شخصیت نے، نیک بزرگ نے اپنے پلکوں کے بالوں کو اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی۔ زیارت کے بعد آنکھوں سے آنسو ہیں۔ صدیق اکبر حیران، میں تو اس اللہ والے کے پاس آیا تھا دعائیں لینے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے، یہ مجھے دیکھ کے آنکھوں سے آنسو۔ میں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ شیخ نے جواب دیا میری عمر اس وقت 390 سال ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ اس آخری پیغمبر نے اس دنیا میں جو آنا ہے، اے اللہ مجھے اس کی زیارت عطا فرما دینا۔ اگر مجھے اس کی زیارت مجھے زندگی میں نصیب نہ ہوئی
تو سب سے پہلے جس نے اس کا کلمہ پڑھنا ہے، اللہ مجھے اس اللہ اکبر اس پہلے مسلمان کی زیارت کروا دینا۔ آج میں کتنا خوش نصیب ہوں، آج میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ کہنے لگا تو شیخ کہنے لگا میں تو رات انجیل اور زبور کا عالم ہوں، اللہ نے ان آسمانی کتابوں کو میرے سینے میں محفوظ کیا ہے، میں نے ان کتابوں میں پڑھا ہے، آسمانی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس نبی کا سب سے پہلے جو کلمہ پڑھے گا اس کا پورا تعارف ہے، اس کا پورا تعارف ہے، نام عبداللہ ہوگا، والد کا نام ابو قحافہ ہوگا، بات لمبی ہو جائے گی، میں مختصراً کہنے لگا میں آج کتنا خوش نصیب ہوں، میں اس محبوب کا اس آخری نبی کی زیارت کو نہ کر سکا، لیکن اس آخری نبی کا سب سے پہلے جس کے کلمہ پڑھنا ہے آج میں اس کی زیارت کر رہا ہوں۔ اس بات کو یاد رکھنا جب وہ نبوت کا اعلان کرے گا اور فوراً اس کے قدموں میں جا کے اسلام کو قبول کر لینا، اے ابو بکر کو کتنا خوش نصیب ہے۔ اور اگلی بات کہنے لگا اپنے محبوب سے جا کے میرا سلام عرض کر دینا اور کہہ دینا یمن کا ایک بابا آپ کو سلام، تمہیں نہیں کر رہا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے شروع میں ہی بڑی صلاحیتوں سے نیک طبیعت ایک اچھے ماحول میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، پھر اپنی جان مال آپ سنتے رہتے ہیں، سب کچھ صدیق کے لیے قربان کر دیا، سب کچھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قربان کر دیا۔ مشہور واقعہ جنگ تبوک میں، جیسے ابھی ناقل میں آپ نے سنی بات کہ اپنے گھر کا سارے کا سارا سامان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ وہی محبت تھی، اپنے آقا سے جب اعلان کیا تو سب کچھ قربان کر دیا۔ اس سے قبل بھی آپ سن چکے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر موقع پر جان مال کی قربانی دے دی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جنگ تبوک کے موقع پر بھی سب کچھ پیش کر دیا اسلام کے لیے، یہی وہ قربانی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ کی طرف سے۔ اللہ یہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اللہ کی طرف سے سلام آ رہا صدیق کے لیے، اے جبرائیل جاؤ صدیق سے کہنا یہ جو ٹاٹ کا لباس پہن کے آگے، اس ٹاٹ کے لباس میں صدیق اپنے رب سے راضی ہے، لیکن قربان جو صدیق نے بھی کتنا خوبصورت جواب دیا، آنکھوں پہ آنسو ہیں، رو رہے ہیں، اے اللہ اگر میرے جسم کی چمڑی بھی اتر جائے صدیق تو اس حال میں بھی اپنے رب سے راضی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا سیدنا صدیق، یہ مشہور باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک ایک ادا کو اپنائیں۔ جمادی الثانی کا مہینہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ ہم ہر معاملے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقے کو، جیسے انہوں نے سب کچھ آگے کے لیے قربان کیا، تو جہاں تک صدیق کی بات آئے ہم ہی اپنا سب کچھ صدیق کے لیے قربان کر دیں۔ دفاع کی بات آئے، جہاں ان کی سیرت کی بات آئے، ہم کسی معاملے میں بھی پیچھے نہ رہیں، اسی کے صدیق وہ شخصیت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ساری امت کا ایمان، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، صدیق وہ واحد شخص ہے، دوسرے پلڑے میں صدیق کا ایمان رکھ دیا جائے، اس ساری کائنات سے صدیق کا ایمان بڑھ جائے۔ کسی علماء فرماتے ہیں صدیق وہ واحد شخص ہے
قیامت تک جتنے بھی مسلمان کلمہ پڑھیں گے، اسلام میں داخل ہوں گے، ان سب کا ثواب صدیق کو پہنچتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، ویسے ہی رات ہے، نظر پڑتی ہے آسمان کے ستاروں پر، دل میں خیال آ گیا کائنات میں کوئی ایسا خوش نصیب شخص بھی ہوگا جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہوں گی۔ امام الانبیاء میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اماں نے سوال کر دیا کہ آسمان کے ستاروں جتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ میرے محبوب نے فرمایا ہاں، ایک شخص ہے جس کو عمر فاروق کہتے ہیں، اس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اب سوچ رہی ہیں دل ہی دل میں، میرے والد کا نام نہیں لیا، سنو میرے محبوب نے فرمایا، دل میں خیال آ رہا ہوگا والد کا نام نہیں لیا، سنو تمہارے والد تمہارا ان کی نیکیاں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، جو غار میں میرے ساتھ 3 راتیں گزاری ہیں، غار ثور میں، فرمایا اس ایک رات کی نیکیاں، اس ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ضروری نام سماعت فرمائیں۔ تاریخ کا توتا وزار ملک کی وفات پا گیا ہے، جس کا نماز جنازہ ابھی 6:30 بجے جامع مسجد سیدنا محمد رسول اللہ کے پاس ادا کیا جائے گا۔ تمام مسلمانوں کی گزارش ہے نماز جنازہ میں شرکت فرما کر ثواب ظاہر حاصل کرے۔ تو آخری بات یہ رکھ کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ تو میرا جی کہہ رہا تھا، میرے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیت تو وہ ہے جس کی ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں۔ عمر فاروق فرمایا کرتے تھے، اے ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں۔ عمر فاروق کون؟ میرے محبوب نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم ہوتا۔ جو نبیوں والی صفات ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، نبوت کا دروازہ، میں آخری نبی ہوں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں۔ فرمایا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اے ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، وہ غار والی ایک رات کی نیکی مجھے دے دو، وہ غار والی ایک رات وہ مجھے دے دو، میری زندگی کی ساری نیکیاں دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں میرے یہ انعامات کا سلسلہ بھی ہے، بڑے خوش نصیب ہے ماں باپ بھی اور یہ بچے بھی۔ میرے دوستو ایک زمانہ تھا، آپ سورۃ الکہف آپ کے علم میں ہے، ایمان بچانے کے لیے کچھ آدمی غار میں چلے گئے تھے۔ آج کے دور میں جو غاریں ہیں وہ یہ 3 غاریں ہیں۔ ایک مسجد مدرسہ ہے، ایمان بچانے کے لیے ذریعہ، انہیں بھی ایمان بچانے کے لیے غار میں گئے تھے، یا پھر تبلیغی جماعت کا سلسلہ ہے، یا پھر خانقاہ نظام۔ ان سے ہم جتنا خود اپنے بچوں کو جوڑیں گے ایمان بچنے کے لیے راستے، تو یقیناً یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ میرے دوستوں ان بچوں نے قرآن مجید پڑھا ہے، انعامات کا سلسلہ ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب بچہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف بسم اللہ سیکھتے، صرف گھر سے آ گیا بسم اللہ کو سیکھ لیا قاری صاحب سے، میرے محبوب نے فرمایا اس بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، لیکن میرے دوستوں ایک بات یاد رکھنا،
میرا اللہ دلوں کا حال جانتا ہے کہ میرے قرآن سے، میرے دین سے کس کو کتنی محبت ہے۔ ہم انصاف کریں گے تو یہ نعمت ملے گی۔ آج بڑی انصافی قرآن کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ۔ اس نا انصافی کا دین کو نقصان نہیں ہے، دین والوں کو نقصان نہیں ہے، آپ کی نسلوں کو نقصان ہو جائے گا۔ کسی جو قرآن سے جتنی محبت کرے گا دل سے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے۔ میرے معبود نے فرمایا سب سے بہترین انسان ہے ہی وہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک جو قرآن مجید سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اور حافظ بنانا پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے جب بچہ حافظ بن جائے۔ ماں باپ کے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، کل آخرت میں کتنا بڑا انعام ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد مدرسے کو ان لوگوں میں لاکھ ترقی نصیب فرمائے۔ ہم سب کو قرآن سے سچی محبت کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تصویریں بھی نام نہیں کرو نا، ہلکی پھلکی انعامات جب دیں گے ساتھ ویڈیو بھی بنا لو ہلکی پھلکی۔ خاموش ہو جاؤ۔